السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، اپوزیشن اتحاد میں بڑھتے ہوئے اختلافات میں آج ایک نیا موڑ۔ باپ سے ووٹ کیوں لیے؟ پی ڈی ایم کی طرف سے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے اس اتحاد کا مستقبل ہوگا کیا؟ اس ساری صورتحال میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس بھی ہوا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا غیر معمولی اجلاس تھا، کیونکہ پہلی بار وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر حکومتی ترجمانوں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ پی ڈی ایم پر بات نہ کی جائے، بلکہ حکومتی جو کارکردگی ہے اس پر بات کی جائے، حکومتی کارکردگی کو اجاگر کیا جائے۔ اس پر ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے براہ راست عوام سے رابطہ کیا گیا، ٹیلی فون کالز بھی سنی، اور عوامی مسائل ہم نے دیکھا کہ بڑے تحمل سے سنے، کچھ چبھتے سوالات بھی کیے گئے عوام کی جانب سے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے تحمل کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کالر کی جانب سے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے گھبرانے کی اجازت بھی مانگی گئی، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آج ذرا پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2.5 سال بعد عوام کا گھبرانا بنتا ہے یا نہیں، اس پر ناظرین بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہی کرپشن کے خلاف اکیلا نہیں لڑ سکتا، یہ بھی کہا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کرپشن پر بات کرتے ہوئے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ عدلیہ ساتھ نہیں دے گی تو کرپشن سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اب 2.5 سال بعد یہ کہنا کیا جسٹیفائیڈ ہے؟ یہ عدلیہ کا کوئی رول ہے؟ اس ساری صورتحال پر ناظرین بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب، آپ سینئر کار بھی ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ احتشام الحق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ آپ سب کا۔ لیکن احتشام صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آ جاتی ہوں۔ آج تو احتشام صاحب یہ جو اتحاد ہے اس میں اختلافات تو پہلے ہی بڑے واضح تھے، لیکن آج تو باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو حکومت کو گھر بھیجنے والے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے۔ سونیا، آپ کہتی کیا ہو گیا؟ دیکھیں، جب سیاسی مفادات کا شدید ٹکراؤ ہو تو پھر یہ بریکنگ پوائنٹ آ ہی جاتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر آ گیا ہے۔ دیکھیں، کل تک پی ڈی ایم کے سارے لوگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سلیکٹڈ اور عمران کو سلیکٹڈ کہتے تھے، آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تاریخ میں لکھے جانے کی بات ہے کہ بھی واٹ وینٹ رانگ، ایسے کیا ہوا؟ آپ کے مفادات ایک دوسرے کے کون سے ایسے جس پہ دھچکا لگا کہ آپ نے ٹائراڈ کھول دیا ایک دوسرے کے خلاف؟ اب جس طرح کل بلاول بھٹو زرداری نے 4 اپریل تھی، بھٹو صاحب کی گریٹ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر، میں تو اسٹیٹسمین کہتا ہوں انہیں، ان کے موقع پہ، اس موقع پہ جو تقریر کی انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ گنوا دیا، بڑے خوبصورت پیرائے میں، کہ ہم نے کون کون سی نمازیات ناکین کے ساتھ کون کون سے اچھے سلوک کیے، ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں سونیا، آج جو نوٹسز دینے کی بات ہوئی ہے، ایک دوسرے کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، اس سے تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب اختلافات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا نیر بخاری صاحب بڑے شدید غصے میں کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی سرکاری محکمہ ہے کہ آپ ہمیں نوٹسز دے رہے ہیں، اور پھر اسی طرح قاہرہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بڑے تحمل والے آدمی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنا جو ہے کول جو ہے نا وہ ان کا کم ہو رہا ہے۔ اور ایسر اقبال بھی کہہ رہے تھے بلاول تو نومولود سیاستدان، اس بات پہ ہی انہوں نے خاص طور پہ ریئیکٹ کیا۔ اچھا کہ آپ نے مجھے یاد کروا دیا۔ قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو آپ سکھانا چاہتے ہیں بلاول بھٹو کی سیاست، ہم چاہیں گے کہ یہ سیاست آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ دیکھیں سونیا، بنیادی طور پہ سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ 8-9 مہینے میں بننے والا پی ڈی ایم، یہ لوگ تو کہتے ہیں جی دفن ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو کرونا ہو گیا، کچھ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، مریم صاحبہ بیمار ہو گئیں، فضل الرحمان صاحب بیمار ہوئے، فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اب آتا ہے، ظاہر ہے ان کی مرضی سے، اور وہ صدر ہیں، یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اب وہ سی کی میٹنگ جو 5 کو ہونی تھی انہوں نے ڈیلے کر دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم این ایس اور ہمارے جو ہیں اسلام آباد میں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سی کے ممبر ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں مسلطاً آگے کی ہے میٹنگ انہوں نے، کیونکہ انہوں نے جواب دینا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پھر اگلے مرحلے میں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو اسلام آباد آ گئے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے نہیں آ سکے۔ لیکن سونیا، اب بات یہ کہ اچھی اس میں بات جو لگ رہی ہے ان دونوں کے حوالے سے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ابھی ان کی طرف سے کوئی اتنا سخت بیان نہیں آیا۔ زرداری صاحب بھی آپ دیکھ لیں،
وہ 16 مارچ کی تقریر کے بعد انہوں نے سخت بات نہیں کی. بلاول بھٹو صاحب محتاط لہجے میں گلے شکوے کا جواب گلے شکوے میں دے, لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این لگتا ہے بھنائی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور کہہ دوں, وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ بتائیں 25 پوائنٹ جو تھے ہمارے, ہم 26 پوائنٹ میں سے کسی بات سے ہم پیچھے ہٹے ہیں نہیں. وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ایک بات طے ہوئی تھی کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے پنجاب میں بھی ادھر. یہ پی ایم ایل وہاں سے کیوں بھاگ گئی ہے, استعفوں پہ آ کے کیوں رک گئی ہے؟ اگر یہ ہٹانا ہی چاہتے ہیں تو آئیں یہ کام کریں. میرا خیال ہے دونوں طرف آرگومنٹ ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے آرگومنٹ اسٹرانگ ہے. صحیح. جناب اعجاز اعوان صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب اصولی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے؟ آپ کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے یہ کہا گیا, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا کہ مل کر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, لیکن اپنے مفاد کی بات آئی تو پھر حکومتی اتحاد سے ووٹ لے لیے آپ نے, حکومتی بینچز سے لوگ لا کر اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کر لی, حالانکہ طے کچھ اور ہوا تھا. تو کہیں نہ کہیں اس موقف میں بھی وزن لگتا ہے آپ کو؟ سنیا دیکھیں, بات میں موقف تھینک یو ویری مچ یقیناً ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ سیاسی حریف ہیں, حلیف نہیں ہیں. منزل اقتدار ہے, پاکستان پہ حکومت کرنا ہے, میدان سیاست کا ہے, اور دونوں بہت بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے اسی ملک میں کرنی ہے, اور اب سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن پولیٹکس کرنے جا رہی ہے. نواز شریف would like to take a back seat, اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب بھی بیک سیٹ لے کر اپنے جو بیٹے کو اور وہ ادھر اپنی بیٹی کو یا اپنی پارٹی کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ریس کے دوران اب جو کچھ ایگریمنٹ ان کا انٹرنل ہوا تھا مجھے اس کا علم نہیں, لیکن جو ساری قوم نے دیکھا کہ وہ ٹف ٹائم تو گورنمنٹ کو دینا چاہتے تھے, لیکن جو بلاول زرداری نے جو بات کہی تھی لاہور میں, انہوں نے کہا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ارادے کیا تھے. کہ پہلے ہم نے یوسف رضا گیلانی کو لایا اس لیے تھا مشترکہ کینڈیڈیٹ کہ ہم اگر ہمیں ووٹ مل جاتا ہے اور ہم پھر اس کو بیسس بنا کر عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف کریں گے, اور اگر ہمیں یہاں کامیابی نہیں ہوتی تو ہم پنجاب سے عدم اعتماد کی ابتدا کریں گے. تو اگر یہ اس وقت ڈیزائن تھا تو پھر اس ڈیزائن پہ آگے چلتے, لیکن چونکہ سیاست میں نہ دشمنیاں پرماننٹ ہوتی ہیں نہ دوستیاں اور الحاق ایور لاسٹنگ ہوتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ یہ حریف ہیں. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کا ایک کوٹ ہی اب تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ سیاسی معاہدے اور بات چیت کوئی حدیث نہیں ہے جن سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا, بلکہ وہ سی او ڈی کہہ کے مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. تو یہ ایک ٹیمپرری الحاق تھا, ٹیمپرری آبجیکٹیو حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی جو وہ حاصل نہیں کر سکے. ایک حد تک انہیں کامیابی ہوئی. اس میں جو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آصف علی زرداری کبھی بھی باغ ڈور مریم نواز یا فضل الرحمان کے ہاتھ میں دے کے ان کے پیچھے نہیں چلیں گے, اور انہوں نے اس کا انڈیا بہت پہلے کراچی میں دے دیا تھا کہ ہمیں کوئی یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ کیا کرنا ہے, ہمارے تجربے سے سیکھیں, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پہلے یہ کر چکے ہیں. تو بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ می. وہ کیسے آصف علی زرداری جو نہ ملک چھوڑ کے بھاگے, نہ عدالتوں میں حاضر ہونے کے وقت پتھراؤ کر رہے ہیں, نہ جلوس لے کے آ رہے ہیں, وہ عدالت میں بھی جاتے ہیں, حاضری بھی دیتے ہیں, ملک سے باہر بھی نہیں گئے, بیمار بھی ہیں, علاج بھی کروانا ہے, لیکن ملک کے اندر رہ کے سیاست کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ پیپلز پارٹی فار رائٹ, نواز شریف صاحب کو کہیں کہ واپس آ جائیں, اس انقلاب کی قیادت کریں تو میں ان کا ساتھ دوں گا. تو یہ ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہونی چاہیے کہ جس نہج پہ اب تعلقات جا چکے ہیں اٹس اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اور بقول حافظ حسین احمد تو انہوں نے کہا ہے, میرے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے, کہ فضل الرحمان صاحب تو 1.25 ارب کی قسط وصول کر چکے ہیں, تو ان کا گھوڑا بھی شامل ہو گیا, آپ وہ یہ کہہ اپنا رہے ہیں مقصد بھی حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے مفادات
محسن جمیل بیگ صاحب سینئر اینالسٹ بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. محسن جمیل بیگ صاحب, اپوزیشن کی جو تحریک پی ڈی ایم تھی, اس نے تو حکومت کو گھر بھیجنا تھا, حکومت سے استعفیٰ لینا تھا, مہنگائی کم کرنی تھی, عوامی مسائل حل کروانے تھے. یہ تو اپنے مفادات میں الجھ بیٹھے ہیں. ایک کہتا ہے میرا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, دوسرا کہتا ہے میرا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. تو یہ ساری تحریک پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے تھی, عوامی مسائل تو کہیں دور دور تک ہمیں نظر ہی نہیں آئے. اور بیگ صاحب یہ بھی پہلی مرتبہ مجھے لگتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ ایک ہی اپوزیشن نے علیحدہ علیحدہ سینٹ میں اپنے بینچز مانگ لیے ہیں. بہت شکریہ جی چناب صاحب اور سونیا. دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں پالیٹکس ہے کے اندر, وہ تو ہے ہی مفادات کی گیم, میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہمارے جو سو کالڈ پولیٹیشنز ہیں, وہ اپنے مفادات کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہمیشہ سے کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کا, نیچرلی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی جو جس طریقے سے انوالو تھی, جو انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن پی ڈی ایم میں سب سے جو ویک لنک تھا وہ پیپلز پارٹی تھی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ان کا اپنا ایک سوچ ہے, اپنا ایک نظریہ ہے, انہوں نے اپنے طریقے سے پالیٹکس کرنی ہے. نیچرلی انہوں نے کچھ بینیفٹ بھی لیے ہماری گورنمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں ان سے, اور اپنی پالیٹکس انہوں نے بڑی کلیئر رکھی. جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم جہاں اختلاف کا شکار ہوئی, اس میں مین ریزن جب انہوں نے کہا جی لانگ مارچ کے ساتھ آپ نے ریزائن بھی کرنا ہے. نیچرلی پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس نہیں تھا, وہ لانگ مارچ میں شریک ہونا چاہتے تھے, لیکن کنڈیشن جب ریزائن اور استعفوں کی آ گئی تو وہ بڑا کلیئر تھا کہ وہ اس حد تک ریزائن کی حد تک وہ آگے نہیں جائیں گے. تو اب جہاں تک بات ہے احتشام صاحب کا سوال ہے کہ ایک ہی سینٹ کے اندر دو اپوزیشنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے باپ پارٹی سے یا باپ کے لوگوں سے, یا وہ لوگ جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے تو سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا اور بعد میں تھوڑا سا سیٹ بدل کر گیلانی صاحب کو ووٹ دیا, وہ مناسب نہیں تھا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں. صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے آپ رضا ربانی صاحب اور مصطفیٰ کھوکر جو سینیٹر ہیں, ان دونوں نے ناگواری کا اور غصے کا یا اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بیسیکلی کوئی بھی آدمی اس فیل اور اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا جو بڑے صاف ستھرے انداز سے کرنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس میں نقصان کا سودا کیا. یہ پالیٹکس جو ہے, خاص کر جو بلاول کر رہے ہیں, ان کو بہت آگے تک جانا ہے. ہی از ویری ینگ. یہ چیزیں بہت عرصہ تک انسان کو کاسٹ کرتی ہیں, اور یہ کوئی پہلا اتنا بڑا عہدہ نہیں جس کو اگر آپ کا معاہدہ ہو چکا ہوا تھا آپ کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. نون لیگ سے ان کے اختلافات بہت تھے, لیکن انہوں نے نون لیگ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ بھی دیے. بڑے تو گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہنا چاہیے. اب اس ساری صورتحال کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتحاد برقرار رہ پائے گا, یا بس اب یہ ختم ہی سمجھا جائے؟ دیکھیے اگر پیپلز پارٹی اس اتحاد سے نکلتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں نکلنا چاہتے, ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. ان کی ویلیو پیپلز پارٹی کی تبھی بنی جب تک وہ پی ڈی ایم میں رہیں گے. اور جو ہماری کچھ قوتیں ہیں, اگر وہ ڈائلاگ یا بیک ڈور چینل چلانا چاہتی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی سے تبھی چلا جو وہ پی ڈی ایم میں تھے. اب دیکھنا یہ کیا ہے, ان قوتوں نے پی ڈی ایم کو توڑا, یا پیپلز پارٹی کو جو بینیفٹ ملی وہ اس سے مرہون منت ہو کر وہ علیحدہ ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد رہنا چاہیے. اپوزیشن جو ہے وہ یکجا ہوگی تو حکومت کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گی, اس کو اس کی لائن اور سمت جو ہے وہ صحیح. اگر اس اتحاد سے نکل جاتی ہے تو پھر آگے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, اس پر ڈیٹیل میں جواب لوں گی میں احتشام. لیکن معذرت کے ساتھ ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد
بعد خوش آمدید احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو سارا ماحول ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید پی ڈی ایم کا حصہ نہ رہے. ظاہر ہے ابھی چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے احتشام صاحب، پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی مستقبل ہے، یا اگر پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو پھر یہ ایک برائے نام یہ اتحاد رہ جائے گا؟ سونیا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جس طرح آج کل آپریٹ کر رہے ہیں، جو کرٹیسزم اور ایکوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا پوئٹک جسٹس کر رہے ہیں. پوئٹک جسٹس کیا ہوتا ہے کہ بے قصور کو ریوارڈ کیا جائے اور جس نے قصور نہیں کیا اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دوسرے کے لیے تو وہی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں اب جس طریقے سے پیپلز پارٹی باتیں کرتی ہے، ان کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، یہ سب لوگوں تک پہنچتی ہیں، کچھ اوپنلی، کچھ پرائیویٹلی، کچھ ادروائز. اب بار بار ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب پہ اعتماد نہیں کر سکتا. میں گیا تھا وہاں پہ، ہم نے پی ڈی ایم بنایا تھا، ہمارا مشترکہ ایک موقف تھا کہ جی اس حکومت سے جان چھڑائی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 26 پوائنٹ میں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ جی عدم اعتماد بھی شامل ہے، یہ جم کر کے ایک بات پہ کیوں پھنس گئے؟ وہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی کہ 16 مارچ کی جو پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اس سے پہلے مجھے 2 دن پہلے انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اور اس طرح بات آتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور فائنلی انہوں نے طے کیا کہ جی ہم بلڈوز کریں گے، وہاں جا کے ایک ہی بات کریں گے، استعفے استعفے استعفے. ایک تو زرداری صاحب ہرٹ فیل کرتے ہیں، وہ جو اب تک پہنچتی ہیں، سب تک پہنچتی ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرنی تھی تو کم از کم مجھے تو مشورہ مجھ سے کیا ہوتا کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کی بیان بازی ایک دم شروع ہوئی، مریم نے ٹائرات سب سے پہلے کھولا، پھر جواب دیا بلاول بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر پرائیویٹلی یہ کہتے ہیں بیگ صاحب کہ اگر ہم نے فرض کریں کوئی ریلیف لیا ہے تو یہ نواز شریف صاحب نے نہیں ریلیف لیا. آج تو ڈیل اور ڈیل ثابت ہو گئی نا. آج دیکھ لیں کہ جس طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گئے، آج سال ہو گیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرسٹ کلاس ماشاءاللہ فٹ ہیں، اللہ ٹھیک ہی رکھے ان کو. تو اب جس طرح بیٹھ کے وہ سیاست وہاں پہ کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے یہی کہا کہ بھگتے ہم، آپ بیٹھ کے وہاں سے معاملات کو چلائیں. اب بات وہی ہے کہ یہ پارلیمانی بے روزگاروں کا جو معاملہ ہے یہ بہت ڈیسپریٹ ہے. اور ابھی تو ایک ہفتے سے خاموش ہیں فضل الرحمان صاحب، مریم صاحب اور نواز شریف صاحب. بائی دی وے نواز شریف صاحب بھی آج کل خاموش ہیں. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مریم کو لے جانے کی بھی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جڑی بہت جس کو کہتے ہیں معنی خیز گفتگو کی تھی، اس سے تو لگتا ہے. اور پھر جس طریقے سے ڈاکٹر عدنان صاحب جو مالج ہیں نواز شریف صاحب کے 1 سال کے بعد پاکستان آئے، وہ کہتے ہیں کہ راستہ بنائیں گے. چلیں یہ تو باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہی نہیں تھی. ایک بات ہے کہ سیاست میں جب جس کو جو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ دونوں پارٹیوں نے 20 سالوں میں لڑائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کی، مفادات کی سیاست بھی کی تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس کے بعد آپ نے کس نے اس کو ڈینائی کیا؟ فوراً جا کے جناب آپ بی بی صاحبہ نے مشرف سے معاملات طے کر لیے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا تھا آج کے بعد کسی فوجی جنرل سے بات نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کیانی صاحب کے ساتھ جا کے کس طرح چودھری اپنے جو ہیں پیپلز اپنا پی ایم ایل این والے جو آج کل ایم پی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور شہباز شریف صاحب جا کے ملا کرتے تھے. 11 ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. وہ کیسے ملاقاتیں ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے نا. یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مفاد کی سیاست ہے، فائدہ جس نے اٹھا لیا. اور احتشام صاحب کل بلاول بھٹو کافی چیزیں یاد کرواتے رہے. چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب نے 11 جنرل کیانی سے ملاقاتیں کی تھی چھپ چھپ کے، اس ریکارڈ کے بعد کہ جی آپ کسی جرنیل سے نہیں ملیں گے تو پھر ٹھیک ہے، سیاست میں تو جس کا دور لگے گا وہ کرے گا. بالکل. اور کل کے خطاب میں کہہ رہی تھی احتشام صاحب کہ بلاول بھٹو کافی پرانی باتیں بھی یاد کرواتے رہیں. بہرحال جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس تحریک میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ایم ایل این اور جے یو آئی کی طرف سے؟ کیونکہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ استعفوں کے معاملے پر بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اچانک سے استعفوں کو لانگ مارچ سے مشروط کر لیا گیا، تو کہیں نہ کہیں اس بات میں وزن ہے کہ کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کو؟ سنیے، اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سٹیکس اگر اپوزیشن میں تھے تو وہ پیپلز پارٹی کے تھے. ایک صوبے میں وہ حکومت کر رہے ہیں، مرکز میں انہوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، اور اگر کچھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریلیف لینا تھا تو وہ ان کو اسی وجہ سے شاید مل بھی گیا. اب اگر یہ بات ہے تو وہ کیوں؟ دیکھیں آصف علی زرداری نے ایک بڑی مزیدار بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ پی ٹی آئی اپنے وزن تھلے خود دب کے مر جائے گی. جن لوگوں نے سیاست بڑے صبر کا گیم ہے، یہ کل رزلٹ چاہتی ہیں مریم نواز، فضل الرحمان رزلٹ چاہتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں اگانا چاہتے ہیں، لیکن
आसिफ अली जरदारी देख रहे हैं कि अगर उनके बच्चों ने सियासत करनी है तो ये कोई पहली और आखिरी दफा नहीं है, ये खेल बड़ा लंबा है। तो इसमें पीपल जो एक थर्ड ऑप्शन आई थी, अगर ये थर्ड ऑप्शन अपनी नाअहली की वजह से खुद ब खुद खत्म हो रही है तो वो क्यों ना इन 2.5 सालों में अपने आप को मजबूत करें और कराची को दोबारा वापस छीन लें पीटीआई से और सिंध में अपने आप को बहुत मजबूत कर लें। वो तभी कर सकते हैं अगर वो मजीद 2 साल से ज्यादा हुकूमत करेंगे तो। और जलसा साहब, जनूबी पंजाब में भी आप देखें कि आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनका ये ख्याल है कि 10 सीटें हम निकालेंगे, अपना एफर्ट तो कर रहे हैं वो। देखिए अपनी कोशिश वो करते रहेंगे, लेकिन वहां पे जो टसल है गिलानी की और कुरैशी साहब की, और अगर पीटीआई जो सदर्न प्रोविंस का वादा पूरा नहीं कर सकती तो फिर पीटीआई वहां से खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। कुछ जो इनकम्बेंसी का वोट है, जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, वो भी उनको उठाना पड़ेगा। फिर बुज़दार साहब की नाअहली का सारा बोझ भी पीटीआई खुद उठाएगी। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैदान तो खाली फिर रह जाएगा नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, और ये जो बची खुची पुरानी रवायती सियासी पार्टियां हैं, वो जो थर्ड ऑप्शन थी जिससे इन 2 बड़ी पार्टियों को थ्रेट था, वो ऑप्शन खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। सही। तो और अगर ऐसा होता है तो आसिफ अली जरदारी टेस्ट मैच खेलना चाहेंगे। वो 2020 खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन ये दूसरी पार्टी एक तो 2020 खिलाना चाहती है, अपने आप को महफूज रखते हुए, अपने खानदानी कारोबार को महफूज रखते हुए, लंदन से बैठ के तहरीक चला के कुर्बानी पीपल्स पार्टी। और जलसा विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है पीएमएलएन, लोग कहते हैं जी, लोग इनके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पीएमएलएन विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है। देखिए पीएमएलएन कब नहीं खेली विकेट की दोनों तरफ? अभी आप 11 मुलाकातें तो गिन चुके हैं। सही। तो फिर क्या करने गए थे जुबैर साहब? तो विकेट के दोनों तरफ खेलना तो इनकी पुरानी रिवायत है। तो ये काम उन्हें आसिफ अली जरदारी करते हुए, ही कैन रीड द गेम, वो पिच को भी पढ़ सकते हैं, मौसम को भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि बॉल कहां पे लो रहेगा या स्पिन करेगा या नहीं करेगा, तो वो विकेट देख के खेलते हैं। मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी इनकी बेट नहीं लेंगे, ही वुड वेट, और चाहेंगे कि पीटीआई अपना टेन्योर पूरा करे, वो अपने मकासद भी हासिल करते रहेंगे, और इनके जो बोझ है ये उस अपने बोझ तले खुद आ जाएं, ताकि उनकी सियासत कम अज कम एक सूबे में मुस्तकिल तौर पे जम जाए, और बाकी जो कुछ ऊपर मिल गया वो प्रॉफिट है। ठीक है मोहसिन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है एक अहम फैसला करना था पीपल्स पार्टी ने सीईसी के इजलास में, और पीडीएम की बल्कि सबकी नजरें इस इजलास पर थी। जाहिर है उसको मौखर कर दिया गया, आगे डेट भी अनाउंस नहीं हुई। आपको लगता है कि जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से? और दूसरा, जाहिर है इस्तीफे तो नहीं देगी पीपल्स पार्टी, ये उसूली मौकिफ रहा है, तो पीपल्स पार्टी के बगैर भी जेयूआई, मुस्लिम लीग नून या दूसरी जमातें इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ आ सकती हैं? 300 बंदे उनके हैं जी असम्बलियों में, वहां से निकले तो हुकूमत के लिए खुद मुश्किल पैदा हो जाएगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली दखल में पीपल्स पार्टी के बगैर वो रिजाइन नहीं करेंगे, और उनके रिजाइन का जो कार्ड था वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उनकी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्योंकि अभी तक बीच में रहना चाहती है पीडीएम के, और वो उसी तरीके से ये गेम एक्चुअली जरदारी साहब ने अपने लिए बनाई थी, बहुत सोच समझकर। वो एक बेहतर प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिक्स में ठंडा आदमी ही कामयाब हो सकता है, जज्बाती आदमी की पॉलिटिक्स में गुंजाइश नहीं होती। बेसिकली रिजाइन वाला ऑप्शन तो कभी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी उस पर फैसला नहीं करेगी। जैसे जनरल साहब ने लेंथी ब्रीफ किया है पीपल्स पार्टी के बारे में, मैं उनकी बातों से इसलिए कि उनके पीपल्स पार्टी की सोच ऐसी है, मेरे दोस्त है। जहां तक बात आती है पीडीएम, और अगर ये नून लीग और बाकी जो जमातें हैं वो रिजाइन करें, तो मैं समझता हूँ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये तहरीक ना लॉन्ग मार्च ना रिजाइन वाले ऑप्शंस ये कामयाब नहीं होंगी। ये इसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट देगा, और वो गवर्नमेंट जो है, तो फिर ऑप्शन क्या है मोहसिन साहब? फिर क्या रह जाएगा? ना इस्तीफे देंगे पीपल्स पार्टी के बगैर, ना ही लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर ये कैसे हुकूमत को टफ टाइम देंगे? उसी तनख्वाह में गुजारा करेंगे फिर, ठीक है 2 साल ऐसे ही गुजरेंगे।
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ना नून लीग की जरूरत है ना पीपल्स पार्टी की, वो उनके लिए अपनी कारकर्दगी जो है, अपनी जो परफॉर्मेंस है। आज देखिए कोरोना के ऊपर कामरान मुर्तजा साहब ने सेनेट के अंदर जो फाइल किया, उसके ऊपर हुकूमत को डिफीट हुई, हालांकि जो अपोजिशन है वो डिवाइड थी। हाँ। लेकिन आप देखिए, मैंने परसों यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर इस्लामाबाद से मैंने वैक्सीन लगवाई है, और इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, और उसकी प्राइस पे रफ्फर डाला, लोग मर रहे हैं। 1 लाख रुपए का इस वक्त आईसीयू का पर डे का किराया है, लेकिन आप प्राइसेस पे लोगों को लटका के रखा हुआ है। मैंने वो 12,000 रुपए में लगवाई है, दुनिया लाइनें लगा के खड़ी है, लेकिन वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने, सरकार ने 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी, और जो चैरिटी में मिली है वो टोटल वैक्सीन 8 लाख है। हाँ। आप देखिए 22 से 25 करोड़ इस मुल्क की आबादी है, और आप कहते हैं कोरोना में हमने कामयाबी, बिल्कुल हुकूमती एंड पर मोहसिन साहब कमजोरियां तो हैं, फ्लास तो हैं, जिन पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, हुकूमती तर्जुमानों का आज इजलास भी हुआ, जिसमें भी जरा गैर मामूली आप इसको इजलास कह रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि गुज़िश्ता रोज ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जानिब से बराह रास्त कॉल्स भी सुनी गई, जो कि ज़ाहिर एक अच्छा जस्टर था, लेकिन साथ में उनकी जानिब से ये कहा गया कि करप्शन के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकता, अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन से हम तब तक नहीं लड़ सकते। 2.5 साल बाद ये कहना क्या जस्टिफाइड है, या अदलिया का कोई रोल है? पार्टली जस्टिफाइड है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है सोनिया के पाकिस्तान की अदालतें हैं। एक तो आप देख लें कि हमारे केसेस की भरमार है, हज़ारों केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, एक वो अपनी जगह पे है। दूसरा जो हमेशा आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी ये बात करते रहे कि जी हमें इल्ज़ाम मत दें, ख़ास तौर पे खोसा साहब ये कहते रहे कि आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है और प्रोसिक्यूशन आपकी ठीक नहीं है, वक्त पे आप चीज़ें नहीं लेके आ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें गवाहियाँ नहीं हैं, मामला ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बात माननी पड़ेगी कि आज लोग कह रहे हैं कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी तक मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, और कुछ मुश्किलात के अलावा साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि उनका भी, वो भी जिसको कहते हैं मौरूज़ी सियासत, वो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस को देखते हैं, वो भी जिसको कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल फैसले वो भी किसी ना किसी हद तक वो कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मामलात क्या हैं। ये अपनी जगह है। किसी हद तक मैं ये बात कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में वज़न है कि ठीक है, केस असल बात तो ये है कि जी आपके जो नैब के केसेस हैं, क्या वजह है कि 200 साल तक आप रेफरेंस नहीं बना पाते? क्या वजह है कि जनाब आपको पहले 1 महीने के लिए लोगों को 3 माह के लिए रखा जाता था अंदर, अब 100 दिनों के लिए भी रखा जाता है बंदे को, इसके बावजूद केस नहीं बनना होता। तो बुनियादी गलती तो इनके पार्ट पे है कि जी केसेस प्रॉपर नहीं बनाए जाते। जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट जो है ना वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है वहाँ पे भी गुंजाइश है, बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन सोनिया, मैं ये कहता हूँ कि सलाहियत कहते हैं कि जी भांज नहीं होती, सलाहियत खुद अपना रास्ता बनाती है। अब ये होना क्या चाहिए कि इस वक्त जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मैं आपको कह रहा था गैर मामूली इजलास है, पहली मरतबा उन्होंने कहा कि जी क्रिटिसाइज ना करें, सलाहियत दिखाएं। लेकिन वक्त आ गया कि सलाहियत दिखाए बगैर इनके मामला बेहतर नहीं होंगे। वाकई सही बात है, अपने सलाहियत दिखानी होगी, परफॉर्मेंस दिखानी होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन माजरत के साथ एहतशाम साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हुकूमती कारकर्दगी पर बात हो रही थी। जनरल साहब, मसला है कहाँ, आपको क्या लगता है? क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हर कोई बात ये करता है कि इमरान खान साहब की नीयत साफ है, ईमानदार भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नजर क्यों नहीं आ रही? मैं कहूँगा सोनिया के कॉम्पिटेंस का फुकदान है। यकीनन दयानतदार आदमी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेक नीयत भी हैं, वो ख्वाब भी अच्छे देखते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ करने के लिए हमने जब लीडरशिप हमें पढ़ाई गई तो उसमें 2 बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक जो लीडर के होते हैं वो होता है कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। मैं उन्हें कैरेक्टर के नंबर दे दूंगा कि दयानतदार आदमी है, ईमानदार, पैसा बनाने के लिए सियासत में नहीं आए, पैसा खुद नहीं बना रहे, जहां बस चले रोकते भी हैं पैसा बनाने से, और वो अपनी पार्टी तक को नहीं छोड़ते। यहां तक तो ठीक है जितना वो कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंस है ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है उनकी गवर्नेंस में। मुझे लगता है कि उनको इससे पहले
ان کے بلند باغ دعوے اپنی جگہ پہ تھے، لیکن ان کو پانی کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ آج اگر وہ 2.5 سال حکومت میں رہنے کے بعد کہہ رہے ہیں، جو دعویٰ تھا کہ میں 90 دنوں میں میگا کرپشن ختم کر دوں گا، آج 2.5 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتیں ساتھ نہ دیں تو میں اکیلا کرپشن ختم نہیں کر سکتا۔ صحیح، یہ تو رائٹنگ آن دا وال تھی رائٹ آن ڈے 1 کہ جب آپ کی پروسیکیوشن میں فلاز ہوں گے، جب آپ کی ایویڈنس کلیکشن اینڈ ایویڈنس پروڈکشن میں فلاز ہوں گے، تو پھر اس وقت ہماری عدالتیں عدل تو کرتی نہیں ہیں، یہ تو انصاف کرتی ہیں۔ جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندازہ نہیں تھا حکومت نے آنے سے پہلے کہ مشکلات اتنی زیادہ ہوں گی۔ محسن صاحب کوئکلی کامنٹ کیجئے گا، تنقید تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن سر اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اپنی حکومت کی سمت درست کرنی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے انہیں؟ پہلی بات تو میں جنرل صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کریٹ نہیں کی جا سکتی۔ لیڈر جو ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے۔ ثابت یہ ہوا ایمانداری از ناٹ اے کرائیٹیریا۔ آپ کو میں ایماندار پاکستان میں بہت سے لوگ ہوں گے، ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ کمپیٹنس از اے مین ایشو کہ آپ ڈیلیور کر سکیں گے اس سیٹ پہ بیٹھ کے۔ آپ کی ایمانداری کو تو میں نے چاٹنا نہیں ہے، نہ ماتھے پہ لگانا ہے، نہ میرا اس سے پیٹ بھرتا ہے۔ آپ سارا دن کہتے رہے میں ایماندار ہوں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا انٹل یو ڈیلیور ان مائی کنٹری۔ اور جو آپ نے پرومس کیے کول و فیل میں جس شخص کے تضاد ہو وہ لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ ایک بات، اب جہاں تک اپنے فیلئر کو آپ جوڈیشری پہ ڈالیں یا کسی اور ادارے پہ ڈالیں، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ہی ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے اور آپ نے کون سے وعدہ کیا ادارے ٹھیک کروں گا۔ اب اگر 2.5 سال بعد ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ڈیلیور نہیں ہو رہا تو اس میں انا کو مت مسئلہ بنائیں، سلنڈر کریں، گو فار نیکسٹ ٹینیور۔ آپ کسی اہل شخص کو یہ دے کے اس سیٹ سے اتر جائیے تاکہ اس مشکل وقت میں اس ملک کے مسائل حل ہو سکے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو مسائل کا ادراک ہے، پتہ ہے کہ مشکلات کیا ہیں، لیکن حل کیا انہیں معلوم؟ دیکھیں، نہ تجربے کاری، مشاورت کا نہ ہونا، کوآرڈینیشن نہ ہونا، یہ ساری جب باتیں ہوں گی اور اس کنسسٹنسی نہ ہونا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھ لیں معاملات کدھر جاتے ہیں، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے نا یہ معاشی اور سیاسی کے معاملات کے لیے اس کو مستحکم نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو متاثر کرتی ہیں اس استحکام کو۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی 2.5 سالوں میں آپ نے 3 وزیر داخلہ بدلے، آپ نے 2.5 سالوں میں 3 اطلاعات اور پیٹرولیم کے وزیر بدلے، 4 مرتبہ آپ نے پارلیمانی وزارت جو ہے نا اس کو تبدیل کیا گیا، پیٹرولیم اور اس کے علاوہ شہری آبادی کے علیحدہ وزیر بدلے، آپ نے ریلوے کے علیحدہ بدلے، 3 آپ نے اطلاعات کے وزیر بدلے۔ تو یہ سب کچھ یہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ جی بیٹھ کے سول سرچنگ نہیں ہے، بیٹھ کے مسئلے کے ادراک کی بات نہیں ہو رہی۔ میرا جنرل صاحب اپنا خیال ہے کہ کاش 2.5 سالوں میں یہ زور سے زیادہ جو فوکس اپوزیشن پہ کیا، یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو اقتدار میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی لیکن اب کہہ رہے ہیں احتشام صاحب یہ اگر یہ نہ کرتی، میرا خیال ہے یہ پہلا بیان مجھے اچھا لگا ہے جب انہوں نے کہا اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ مت بنائیں، یہ کارکردگی کا پہلے دن سے کرتے۔ آپ کو یاد ہے جب آئے تھے 3 مہینے بعد کارکردگی ہوگی، جو نہیں کام کرے گا اس کو نکال دیں گے۔ اب مجھے بتائیں نا کیا عامر کیانی، لوگ کہتے ہیں 400 روپے کا ٹیکہ لگا، اس کو آپ نے سیکرٹری جنرل بنا دیا، سواتی کے خلاف کچھ ہوا، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ایونچولی پرائم منسٹر صاحب کن کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں، کچھ تو آپ لوگوں کو بتائیں، کیفر کردار تک وقت پہنچائیں آ لوگوں گیا کو۔ کہ اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنے کی بجائے پرفارمنس پر توجہ دینا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، سینئر اینالسٹ، جنرل اعجاز آوان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔